بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا الحمد کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ سورہ کی ابتدائی آیت ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورت کی فضیلت میں متعدد صحیح اور معتبر روایات منقول ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور لازمی بات ہے کہ دجال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نمودار ہوگا۔ بہرحال نسائی کی روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات زبانی یاد کر لے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی شروع کی 10 آیتوں کی بھی فضیلت یہی ہے، اور آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا تو بھی فضیلت وہی ہے۔ اور نسائی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ مطلق کوئی بھی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ آخری کی ہو یا شروع کی ہو یا پھر درمیان کی کوئی بھی 10 آیتیں ہوں وہ بھی، یعنی اس صورت کی کوئی بھی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت بے حد مفید ہے، خواہ وہ شروع کی ہو، شروع کی 10 آیتیں ہوں، آخر کی 10 آیتیں ہوں یا پھر درمیان کی 10 آیتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ دارمی کی ایک روایت میں جمعے کی رات کا ذکر آیا ہے کہ جو شخص جمعے کی رات میں یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں سورہ کہف پڑھے گا تو اس آدمی کے پاس سے لے کر کعبۃ اللہ تک نور پھیل جائے گا۔ اس سورہ میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو صرف اسی صورت میں آئے ہیں، اور یہ واقعات بڑے دلچسپ ہیں۔ پہلا واقعہ تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا سفر نامہ ہے، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ اس کے علاوہ 2 دلچسپ مثالیں بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی کچھ یہاں پر اس سورہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قیامت کی منظر کشی اس صورت میں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ایک پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ اپنی دوستی کا پیمانہ ایمان کو بنائیں، اپنی دوستی کا پیمانہ ایمان اور عمل کو بنائیں، نہ کہ دولت اور غربت کو، کہ بگڑے ہوئے دولت مند لوگوں کے خوش کرنے کے لیے مخلص غریب مسلمانوں کو آپ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان جہاں پر ہو، عمل جہاں پر ہو، وہاں وہ دوستی کا معیار ہے، اس کو دوست بنانا چاہیے۔ بگڑے ہوئے دولت مندوں کو منانے کی خاطر اپنے غریب دوستوں کو نہ چھوڑیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سورہ کہف کو سمجھنے کی اور ہر جمعہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔